کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا صدقہ اللہ کے یہاں کتنی بڑی قدر رکھتا ہے؟ وہ عمل جو نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے ناظرین کرام، آج قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقہ کی عظمت، اس کے فضائل اور ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ صدقہ کے متعلق اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت ہے۔ محترم ناظرین کرام، صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے جو نہ صرف دنیا میں برکت لاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے۔ صدقہ سے مراد وہ مال یا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رضاکارانہ طور پر دیا جائے۔ یہ زکوٰۃ سے الگ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے جبکہ صدقہ نفل رضاکارانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہاں تک کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ صرف مال خرچ کرنا صدقہ نہیں بلکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے اور اچھے لہجے میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن میں صدقہ کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار انفاق اور صدقہ کی ترغیب دی ہے۔ چند اہم آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہے کم دیتا ہے، یعنی ایک کا بدلہ 700 گنا تک مل سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ یہ ایمان والو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش۔ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ناظرین کرام، صدقہ کے فضائل و فوائد احادیث مبارکہ کی نظر میں گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آگ کی طرح گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ مثال دی گئی ہے۔ مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت کو بھی دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ برکت ہوتی ہے مال کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ان کاموں کے اندر جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سب سے اہم صدقہ جاریہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم نافع جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے ان کے گزر جانے کے بعد۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صدقہ جاریہ کی مثال جیسے ہمیں مسجد بنوا دینا چاہیے، یا مسجد بنوا دینا، کنواں پانی کا انتظام کر دینا، یا کسی جگہ پر ایک درخت لگا دینا، قرآن دینی کتب چھپوا کر تقسیم کرنا، اسکول اور ہسپتال کے لیے فنڈ دینا، کوئی ایسا کام جو لوگوں کو مسلسل فائدہ دے۔ کہیں پر مسجد بنا دینا، کسی مدرسے میں زمین دے دینا، مدرسے کی تعمیر کرا دینا۔ صدقہ کی چند مثالیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی غریب کی مدد کرنا، یتیم کی کفالت کرنا، پانی کا کولر، فلٹر لگوا دینا، کسی طالب علم کی فیس ادا کر دینا،
درخت لگانا، ماحولیاتی صدقہ جو مسکرا کر بات کرنا یا اچھا رویہ رکھنا، اللہ تعالی ہمیں بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صدقات کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کوئی خاص پہلو جیسے صدقہ جاریہ کی مزید تفصیل یا صدقہ فطر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بتائیں۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیت، خلوص اور اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین کا اظہار ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں صدقہ کو معمول بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے صدقات کو قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔